नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आवाज़ 24 का लाइव स्टूडियो ख़ुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद। आपका मेज़बान गुलफाम साबरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस अफ्तारी की ट्रांसमिशन में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सनाखान मौजूद होते हैं और एक नया मेहमान हमारे साथ होता है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जेलम के साथ सराय आलमगीर शहर की बहुत मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, ख़तीब हैं, कारी हैं और सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कौमी अवार्ड याफ्ता हैं और बहुत ही जेलम शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। मेरी मुराद जनाब कारी मोहम्मद अहमद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कारी साहिब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कारी साहब हम अपने इस स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं जज़ाकुमुल्लाह। और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें खूबसूरत इस ट्रांसमिशन के लिए अपना खुसूसी टाइम दिया। और सुनाए कैसा जा रहा है रमज़ान कारी साहिब? अल्हम्दुलिल्लाह, अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है ये, माशाल्लाह गुजरते जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, कारी साहब बहुत ही अच्छी खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक करते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा खूबसूरत तिलावत से किया जाए। कारी साहब से गुजारिश है कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें तिलावत कलाम पाक से मुनव्वर फरमाएँ। जी ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नत्विस समाअ कतय्यि सिजिल लिलकुतुबि कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु। كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, आप समात फरमा रहे थे तिलावत कलाम पाक कारी साहिब की खूबसूरत आवाज़ में। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा कहीं जा रहे थे और एक अराबी ने पूछा कि
کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تفسیر بتائیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اور خزانہ جمع کر لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کی تفسیر مجھے بتائیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی نے سونا چاندی اور اپنا مال جمع کیا اور اس سے زکوٰۃ نہ دی تو وہ اس کے لیے ویل ہے، مطلب اس کے لیے خرابی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے زکوٰۃ کے بارے میں احکام سے پہلے تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا تو پھر وہی مال اور دولت ان کے لیے مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں قاری صاحب سے پہلا کلام سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا انہیں اپنے منگتوں کیوں فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور حکم کرتے تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقتے شاکر، اپنا چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بس ان کا منگتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، آپ سماعت فرما رہے ہیں
آواز 24 کے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثناخوان قاری خطیب موجود ہیں. بہت خوبصورت آواز ہے. ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اونٹ اپنے مالکوں کے پاس جائیں گے اور وہ پہلے سے موٹے تازے ہو کر جائیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور اس شخص کو اپنے کھروں سے اسے روندے گے. اور جو بکریوں کے مالکان ہوں گے ان کے پاس بکریاں جائیں گی اور وہ بھی اپنے کھروں سے اپنے مالکان کو روندیں گی کیونکہ انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، یعنی زکوٰۃ نہیں دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح نہیں جائیں گے آخرت کے دن، قیامت کے دن ان کے گردن پر ایک شخص ہوگا، اس کے گردن پہ ایک اونٹ ہوگا اور وہ چلا رہا ہوگا. اونٹ چلا رہا ہوگا. شخص آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمائے گا یا رسول اللہ مجھے اس عذاب سے جو ہے نا آزاد کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کو کہوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک شخص ایسا ہوگا جس کے گردن پر ایک بکری ہوگی اور وہ چلا رہی ہوگی، اور وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا اور کہے گا یا رسول اللہ مجھے اس عذاب سے بچائیں. تو میں اس سے کہوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم تم پر پہنچا دیا. جی ناظرین گرامی، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان پر رحمی کرنے پر بیعت کی. جی ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان سے اس خوبصورت پروگرام کا آخری کلام سنتے ہیں. جی قاری صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ کون سا خوبصورت کلام سنائیں گے؟ جی، ہر عاشق رسول کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو. بے شک بے شک. تو رمضان المبارک میں ہو، کیونکہ رمضان المبارک کی سعادتیں بہت ہیں سیری اور رفتاری کی. بے شک. تو اس سلسلے میں ایک کلام ہے دعائیہ، تو انشاءاللہ میں پیش کروں گا. جی ضرور، کیوں نہیں. مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے، میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں، میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں پچھلے سال بھی سیاسی پہ بیٹھا تھا، میں پچھلے سال بھی سیاسی پہ بیٹھا تھا، حضور اب تو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، حضور اب تو بلا لے، بہت اداس ہوں میں جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین گرامی، بہت ہی خوبصورت دعائیہ کلام پیش کیا قاری صاحب نے. قاری صاحب کا دعائیہ کلام سن کر میرے ذہن میں ایک کلام آیا اور میرے دل نے چاہا کہ میں بھی قاری صاحب کو گوش گزار کروں. اجازت ہو تو؟ جی جی ماشاءاللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. آپ
نے دعائیہ کلام پیش کیا تو میرے ذہن میں آ گیا کہ دعا ہونی چاہیے. جی جی ماشاء اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. اور خوبصورت ایک شعر ہے اس کا. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. جی ناظرین گرامی، آپ سماعت فرما رہے ہیں آواز 24 کے لائیو اسٹوڈیو سے خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان. آپ کا میزبان گلفام صابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین گرامی، چونکہ افطاری کا ٹائم بہت ہی نزدیک ہے، تھوڑی ہی دیر میں آج کے دن کی خوبصورت روزے کی افطاری ہونے جا رہی ہے، اسی وجہ سے ٹائم کی کافی قلت ہے. ناظرین گرامی، پروگرام کے آخر میں پھر اپنا وہی سوال آپ سے کروں گا اور وہی آپ سے گزارش کروں گا، اپنا خیال رکھیے اور اپنے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہمسائے ہیں، غربا ہیں، ان کا خیال رکھیے. ان کے پاس جو چیز کھانے کے لیے نہیں ان کو میسر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. سلامت رہیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.